یہ ایک تاریخی معاملہ ہے، ہسٹوریکل ایک مواد ہے، ایک قصہ ہے، ایک حقیقت ہے جو کہ گزر چکا۔ تو یہ سب چیزیں اس طرح سے چیزیں باور کرائی جاتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے یہ سب وجوہات تھی، اس لیے یہ صرف یزید ملعون نہیں ہے بلکہ تمام نعوذ باللہ من ذالک تمام صحابہ، وہ سب چند صحابہ کو چھوڑ کے وہ سب ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رونے لگے۔ یہ فطری ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کا، کریں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ آپ پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کی امتی ہوتے ہوئے آپ کے نواسے قتل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ کہ ایک گروہ تو وہ ہے کہ وہ بولتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے، تو آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، آپ کو ماتم منانا پڑے گا۔ ماتم نہیں مناؤ گے تو کم سے کم رونا ضرور پڑے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو تو آپ نازوی ہو۔ اور باقی صحابہ کو نہیں، لیکن حضرت معاویہ کو تو آپ کو برا بولنا ہی پڑے گا، نہیں بولو گے تو آپ نازوی ہو، ٹھیک ہے۔ یزید کو آپ کو گالی دینے پڑیں گے، نہیں بولیں گے تو آپ نازوی ہو۔ تو بھائی ایک طرح کی شدت پسندی ہے، جو سنیوں میں بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو حضرت معاویہ کو بولنا ہی پڑے گا کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا وہ۔ بھائی ایک ایسی شرط ہے کہ آپ مسلمانوں کی ایک جماعت کو تلوار کی دھار پہ ناپنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ احادیث کی کتابوں میں کوئی تاریخی واقعہ اگر آ جائے تو وہ حدیث نہیں کہلاتی۔ ہاں ہم اس کی آتھنٹسٹی، اس کا جو اس کی جو پیورٹی ہے، وہ جو تاریخی واقعہ بطور پیور ہے، کیونکہ جن محدثین نے اسے نقل کیا ہے تو حدیث کے ساتھ بھی اسے نقل کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستو آج لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے اور میں سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اکثر یہ چیز نظر آتی ہے۔ ہر سال کا یہ معاملہ ہے کہ ایک گروہ وہ ہے جو ایک واقعہ کربلا کے ایک دم اینٹی چلتے ہیں کہ یزید نے کچھ نہیں کیا اور یزید بہت زیادہ معصوم ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یزید نے کیا، اس کے والد نے یہ کیا اور دوسرے صحابہ کرام نے یہ کیا، اور انہیں لعن طعن کرتے ہیں۔ تو دو طرح کی چیزیں چلتی ہے، کچھ لوگ خاموش بیٹھتے ہیں، خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں۔ تو اور اکثر اس طرح کا جو مواد سامنے آتا ہے اس میں یہ باور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس لائن پر ہو تو آپ رافضی ہو، ہے نا۔ یہ اس طرح کی باتیں اگر کوئی کر رہا ہے تو رافضی ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی باتیں کر رہا ہے تو وہ نازوی ہے، وہ خارجی ہے، وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ تو ایک لاجیکل بات، ایک سمپل سی، ایک عام فہم زبان کے اندر میں جو دل کی بات ہے وہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ اس بات کو سمجھیے کہ ایک واقعہ جو کہ تقریباً 1450 سال پہلے یا 14 سال پہلے گزرا ہے، یہ ایک تاریخی معاملہ ہے، ہسٹوریکل ایک مواد ہے، ایک قصہ ہے، ایک حقیقت ہے جو کہ گزر چکا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے ہمیں بھول جانا چاہیے، بالکل بھولنا نہیں چاہیے، لیکن یاد رکھنے کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بیس بنا کر ہمارے ملی بھائیوں کو، ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو ہم لعن طعن کریں، یا اسے بیس بنا کر ہم تمام صحابہ کرام کو ہم انہیں لعن طعن کریں کہ اس کے پیچھے کی یہ چین تھی، یہ وجوہات تھی، وہ چیزیں اوپر سے ایسے چلی آ رہی تھی، ہوتے ہوتے وہ ایسا ہوگی، ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت سے وہ چیز سٹارٹ ہوئی، اور وہاں سے ہوتے 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 پھر وہ واقعہ کربلا کا جو واقعہ وہ گزرا۔ تو دراصل یہ واقعہ کربلا کے پیچھے صرف یزید ذمہ دار نہیں تھا، بلکہ فلاں صحابی کی بیٹی بھی ذمہ دار تھے، فلاں صحابی بھی اس کے ذمہ دار تھے، ابو بکر بھی ذمہ دار تھے، عمر بھی ذمہ دار تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ذمہ دار تھے۔ تو یہ سب چیزیں اس طرح سے چیزیں باور کرائی جاتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے یہ سب وجوہات تھی، اس لیے یہ صرف یزید ملعون نہیں ہے بلکہ تمام نعوذ باللہ من ذالک تمام صحابہ،
وہ سب چند صحابہ کو چھوڑ کے وہ سب ذمہ دار ہیں. اور ایک طرح کی یہ شدت پسندی ہے، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حسن اور حسین کے تعلق سے پیشن گوئی ملی، خاص طور پہ حضرت حسن حسین کے تعلق سے، کہ جب اسلام نے آپ کو پیشن گوئی فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائیں گا، اور اس کی مٹی بھی لا کر دی انہوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رونے لگے. یہ فطری ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میرے امتی مجھ پہ ایمان رکھتے ہوئے اسے میرے نواسے کو قتل کریں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ آپ پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کی امتی ہوتے ہوئے آپ کے نواسے کو قتل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے. اور ایسی اور حدیثی ملتی ہیں، عبرانی میں ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے سے بیان فرمایا ہے. تو اس کو بیس بنا کر پھر ہمارا ایک مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یہ باور کراتا ہے کہ اس واقع کربلا کے دن، جس دن حضرت امام حسین یہ پورے محرم کے اندر میں رونا، ماتم منانا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. دوسرے گروہ کے اوپر بھی آؤں گا جو بہت زیادہ شدت اختیار کرتا ہے. کہ ایک گروہ تو وہ ہے کہ وہ بولتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے، تو آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، آپ کو ماتم منانا پڑے گا. ماتم نہیں مناؤں گے تو کم سے کم رونا ضرور پڑے گا. اگر آپ ایسا نہیں کرو تو آپ نازوی ہو. اور باقی صحابہ کو نہیں، لیکن حضرت معاویہ کو تو آپ کو برا بولنا ہی پڑے گا. نہیں بولیں گے تو آپ نازوی ہو. ٹھیک ہے، یزید کو آپ کو گالی دینے پڑیں گے، نہیں بولیں گے تو آپ نازوی ہو. تو وہی ایک طرح کی شدت پسندی ہے. جو سنیوں میں بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو حضرت معاویہ کو بولنا ہی پڑے گا کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. وہ کسی کو نہیں بولنا ہے، نہیں پڑھنا چاہتا اس معاملے کے اندر میں. آپ کے زور زبردستی سے اس کو منواؤں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، یا قرآن کی کوئی آیت موجود ہے؟ نہیں ہے نا. یہ آپ کے مزاج کی اور آپ کے ذوق کا معاملہ ہے، آپ کے جذبے کا معاملہ ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر میں بہت زیادہ اسٹریس دے رہے ہو. کوئی بندہ اسٹریس نہیں دے رہا ہے، ایک طبقہ دے رہا ہے، ایک طبقہ نہیں دے رہا ہے. تو یہ ذوق کی بات ہے، مزاج کی بات ہے، جذبات کی بات ہے. ایک طبقہ اس لیے نہیں دینا چاہ رہا ہے کہ وہ فتنے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. آپ چاہ رہے کہ نہیں تمہیں بولنا ہی پڑے گا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ بولتے ہوئے نہیں، اگر آپ اس وقت موجود ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ میں ہوتے کہ معاویہ کے ساتھ میں ہوتے، یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گا. بھائی کیوں دینا پڑے گا؟ یہ کون سی شرائط آپ نے لے کر آئی ہوئی ہے؟ ایک ایسی شرط ہے کہ آپ مسلمانوں کی ایک جماعت کو تلوار کی دھار پہ ناپنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ کوئی تک نہیں ہوئی. اس طرح کی شدت پسندی سے ہمیں بچنا چاہیے. اس طرح کی شدت پسندی سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور فتوی بازی کا دور شروع ہوتا ہے. اور وہی دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے جو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یزید جو ہے بہت معصوم تھا، بہت انوسنٹ تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. حالانکہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، بہت پرانا واقعہ ہے، 1450 سال پرانا واقعہ ہے، لیکن چونکہ یہ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، آج کے دور میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو مجبوراً اس کے اوپر بولنا پڑ رہا ہے، ورنہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو جو ہے وہ یزید کو معصوم قرار دینا پڑے گا. اور وہ جو پورا واقعہ گزرا ہے، جنگ صفین گزری ہے، یا اس کے پہلے ایک تصادم چلا ہے لمبا، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ایک لمبا ایک پیریڈ کے اندر میں تصادم چلا ہے. اس کے بعد بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب تخت نشین ہوئے، اس کے بعد بھی کافی عرصے تک ایک طرح کا اسٹرگل چلتا رہا. خاص طور پہ امام حسن ہیں، حسین ہیں، عبداللہ بن عمر ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، ابو بکر کے بیٹے ہیں، ایک کافی عبداللہ بن زبیر ہے. تو ان کے بیچ میں ایک تصادم چلا ہے. لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہوتے ہیں کہ اگر ہسٹوریکل وے میں کوئی بیان کر رہا ہے اور وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے،
ابن ماجہ کے اندر میں ہے، اس کے علاوہ اہل سنت کی جو دیگر کتابیں جو احادیثی کتابیں ہیں. اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ احادیث کی کتابوں میں کوئی تاریخی واقعہ اگر آ جائے تو وہ حدیث نہیں کہلاتی. ہاں ہم اس کی آتھینٹسٹی، اس کا جو اس کی جو پیورٹی ہے، وہ جو تاریخی واقعہ وغیرہ پیور ہے، کیونکہ جن محدثین نے اسے نقل کیا ہے تو حدیث کے ساتھ بھی اسے نقل کیا ہے. حدیث وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کہی ہے، یا جس کا حکم جو ہے فرمایا ہے، یا آپ کے عمل سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، یا ان کی سنت ہے، تو وہ حدیث کہلاتی ہے. اب کسی صحابی کا واقعہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کا کوئی واقعہ ہے، تو اسے ہم حدیث نہیں کہیں گے. وہ تاریخی واقعہ ہے لیکن وہ آتھینٹک واقعہ ہے. اگر وہ چیز بخاری میں ملتی ہے، مسلم میں ملتی ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، یہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں اور دیگر کتابیں بھی ہیں، تو وہ ایک تاریخی واقعہ ہے. ایک ہوتی ہے تاریخ کی پیور تاریخی کتابیں، ایک ہوتی ہے احادیثی کتابیں. تو احادیثی کتابوں میں تاریخی واقعہ ہے تو اسے حدیث نہیں کہیں گے، وہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے. تو ہم اگر کسی تاریخی واقعے کا بھی اگر انکار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم دیگر احادیث کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو ہمیں انکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم انکار کریں گے تو ہی ہم سنی کہلائیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ خاموشی بھی اختیار کر سکتے ہیں، بھائی ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ چیز کہاں سے کہاں ہم کو لے جائیں گے ہم نہیں جانتے. ایک مڈل وے میں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں، آپ اپنا ایک جواز پیش کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر معاملے کے اندر میں، چونکہ وہ شیعہ کر رہے ہیں، شیعوں کا بھی صحیح عقیدہ ہے اور شیعوں کو طاقت ملتی ہے، تو ہمیں جو ہے ان سب احادیثی کتابوں میں جو تاریخی واقعات ہیں اسے ہمیں چھپانا چاہیے. یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونے والا واقعہ ہے، یا دیگر جو جو حسن اور حسین کے تعلق سے رضی اللہ عنہ جو ان کے مناقب ہے، جو ان کے فضائل ہے، یا حضرت علی کے جو فضائل جو بیان ہوئے احادیث کے اندر میں، آتھینٹک احادیث ہے یا تاریخی واقعات سے، تو ہمیں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے. اسے اہل تشیع کو، شیعہ کو تقویت ملتی ہے، رافضیوں کو تقویت ملتی ہے، تو یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اور اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو وہ رافضی ہے یا نیم رافضی ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بھائی اگر وہ انکار کریں گا تو وہ تو منکر حدیث ہو گیا، وہ تو منکر تاریخ ہو گیا. اور احادیث کی کتاب میں کوئی تاریخی واقعہ ہے، اگر اس واقعے کا اگر آپ انکار کریں گے تو دیگر احادیث کے اوپر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب یہ واقعہ غلط ہے، جیسے بخاری کے اندر کوئی واقعہ ہے یا مسلم میں ہے، اگر یہ واقعہ غلط ہے تو پھر دیگر جو احادیث کے اندر موجود ہے اس پہ بھی سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط. اور اکثر جو لوگ بحث کرتے ہیں تو وہ لوگ پڑھے ہوئے نہیں رہتے ہیں، ان کا کوئی مطالعہ نہیں ہوتا، بس وہ جس ماحول میں وہ لوگ پیدا ہوئے ہوتے ہیں یا جس ایٹماسفیئر میں وہ ہے، جو سینیریو ہے، اس کے مطابق ان کا ذہن کام کرتا ہے. میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ ماتم کے اور واقع کربلا کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اگر وہ اہل تشیع میں پیدا نہیں ہوتے تو شاید اس شدت پسندی کے ساتھ میں، اس شدت کے ساتھ میں وہ اس واقعے کے پیچھے نہیں پڑتے یا اسے بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور جو اہل سنت کے اندر میں جو لوگ بہت زیادہ اسٹریس دیتے ہیں کہ یزید معصوم تھا، یہ تو اصل میں ان کا پڑھا ہوا ان کا بھی نہیں ہے، ان کے ایٹماسفیئر کے اندر وہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہی ہے کہ یزید سے ہی تمام چیزوں کی شروعات ہوتی ہے، یزید سے ہی صحابہ کرام کے اوپر میں لعن طعن کی شروعات ہوتی ہے. تو ہم لوگ پہلے کے پہلے بریک لگانا چاہ رہے ہیں کہ یزید میں ہی معاملہ آ کے رک جائے، تاکہ آگے ان کے والد تک نہ پہنچے، والد سے پھر اور اوپر دیگر صحابہ کرام اور خلفاء راشدین تک نہ پہنچے. ان کی یہ دلیل ہوتی ہے. تو اصل چیز ہے کہ ہم کو تاریخ پڑھنا چاہیے، ہم کو تاریخ سمجھنا چاہیے، کیا ہوا تھا یہ سمجھنا چاہیے، اور اس کے اوپر میں شدت پسندی سے بچنا چاہیے. جو اہل سنت والجماعت جسے ہم کہتے ہیں، یہ دراصل جو مختلف گروہ بن چکے تھے اس وقت میں، جو بہت زیادہ شدت پسند تھے، ایک ایکسٹریم پر تھے. ایک گروہ تھا نازبی، ابھی تو دو گروہ کی بات کر رہا ہوں، ایک گروہ تھا نازبی، ایک گروہ تھا رافضی. تو نازبی جو گروہ تھا وہ اہل بیت اور حضرت علی کا جو دشمنی ہے، جو بغض رکھتے ہیں، وہ اسے نازبی کہتے ہیں. اور ایک گروہ جو ہے رافضی، جو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی تنقید کرتے ہیں، ہر صحابی کو، چند صحابہ کو چھوڑ کے وہ جہنمی قرار دیتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، تو وہ رافضی کہلاتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت جو ہے یہ ایک معتدل مسلک ہے، اعتدال کے دائرے میں ہے. تو جو بھی اعتدال کے دائرے میں سنی ہوں گا
آپ کو اس کے اندر میں کچھ نہ کچھ چیزیں شیعوں کی ملیں گی، کیونکہ شیعہ کے ایکسٹریم پر ہے. اگر شیعوں میں رافضی ہے، ہر شیعہ رافضی نہیں ہوتا ہے، ایک الگ میٹر ہے. اب کیسا ہے کہ جو سنی ہے، جو واقعی میں سنی ہے، وہ ہمیشہ انصاف پسند رہیں گا، وہ کسی ایک ایکسٹریم پہ جا کے کبھی بات نہیں کرے گا. تو ایک معتدل مسلک ہے اہل سنت والجماعت، نہ وہ نازبی ہے نہ وہ رافضی ہے. یعنی کہ وہ حضرت علی کے فضائل بھی بیان کریں گا اور صحابہ کرام کی تنقید سے بھی روکیں گا. وہ اہل بیت کی بھی فضائل بیان کریں گا. وہ واقعہ کربلا کا اگر بیان کرے گا تو وہ انصاف کے ساتھ میں، حق کے ساتھ میں بیان کرے گا. لیکن وہ اس ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گا کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے انہیں جہنم میں قرار دے دو. یہ ٹھیک ہے، وہ کچھ احادیث ایسی ملتی ہے، وہیں ہم نے بھی اسٹڈی کی ہے اس کے اوپر پہ. آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسا ہے کہ وہ لاجیکل ایک چیز چلتی رہتی ہے، دیکھو یہ حدیث یہاں پر، یہ حدیث یہاں پر ہے، یہ سب حدیثوں کو سامنے رکھو، اس سے یہ بنتا ہے اور اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ یزید کو بھی ایک بار کا آپ سمجھ میں آتی ہے کہ لان تان کر رہے ہیں، تو لیکن اس کے اوپر میں تمام صحابہ کو لان تان کرنا، یہ چیز جو ہے سمجھ کے باہر ہے. حضرت حسین کی شہادت پر رونا ہی حسینیت نہیں ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کے مقصد کو اپنا مقصد بنانا، یہ حسینیت ہے. ایک جنگ چلی آ رہی ہے تو آپ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، اس لیے حضرت حسن نے جو ان کا حق تھا اسے چھوڑ دیا. اچھا، جو ایک سنیوں میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو رافضی تو نہیں ہے، نام انہیں رنین رافضی کہوں گا، ایک جو ہے بہتان ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ منکرین حدیث بنے، وہ بھی چاہتے کہ وہ انصاف کے ساتھ میں کوئی بات کہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور وہ جو رونے والا واقعہ جو میں نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کے درجے میں السلسلۃ الصحیحہ کے اندر میں سے لایا ہے، تو صحیح ہے. تو یہ جو 30 سال والا واقعہ ہے کہ خلافت جو 30 سال تک رہی، اس کے بعد میں ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور چلے گا، اور اس کے بعد میں ظالم اور جابر حکمران رہیں گے، اور اس کے بعد میں خلافت من علی حاج النبوہ، دوبارہ خلافت قائم ہوگی. تو اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بیعت کیوں کی تھی اور دیگر صحابہ کرام نے بیعت کیوں کی تھی، تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی، اسے صحابہ واقف تھے. اسی لیے حضرت حسن نے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت حسن نے کمپرومائز کر لیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ 30 سال کے بعد میں وہ حکومت کے اندر میں رہے، کیونکہ وہ جو حدیث تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے اوپر میں امپلیکینٹ اس کا ہو، تو انہوں نے چھوڑ دیا اسے. اور اس سے دیگر صحابہ کرام جنہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس کے بعد میں اور جو انہوں نے خاموش اختیار کر لی، اس کی ایک وجہ وہ حدیث بھی ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور انہوں نے اسٹرگل کیا جہاں تک وہ کر سکتے تھے، جہاں جتنا ہو سکے انہوں نے اسٹرگل کیا، لیکن ایک وقت کے بعد میں انہوں نے کمپرومائز کر لیا. انہوں نے سوچا کہ یہی مشیت الہی ہے. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی معاملے میں شدت پسندی اختیار نہ کریں، اور فلاں کوئی چیز کر لیں گا تو وہ راضی ہو گیا، فلاں کوئی چیز اگر کس نے کہہ دی تو وہ ناز بھی ہو جائیں گا، ایسا نہیں ہے. ہمیں اعتدال کے دائرے میں رہنا چاہیے. اعتدال کے دائرے، اسلام جو ہے وہ اعتدال سکھاتا ہے، وہ ایکسٹریمزم نہیں سکھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہلاک ہو گئے شدت پسند اور مبالغہ کرنے والے. تو جو لوگ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور بہت زیادہ شدت پسند اختیار کرتے ہیں، تو دونوں کے لیے ہی ہلاکت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بار بار بولتے ہیں کہ دیکھو جہاں حضرت معاویہ کا نام آ جائے گا تو وہ راضیوں کو چیز چکتی ہے. بھائی آپ اس کے بدلے آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ جو ہے لوگ راضی نہ بنے اور اہل تشیع کو تقویت نہ ملے، شیعوں کو طاقت نہ ملے، آپ نہیں چاہتے کہ جو سنی نوجوان ہے وہ شیعہ بن جائے، تو آپ وہ چیز کیجئے جو آپ کی کتابوں سے ثابت ہے. وہ چیز حضرت علی کے فضائل بیان کرنا چالو کر دیجیے، حضرت حسن کے ہے، حسین کے ہیں، ان کے فضائل بیان کیجیے. تو آپ اگر یہ کرنا چالو کریں گے تو اس سے جو اہل تشیع، جو دوسرا گروہ شدت پسند گروہ ہے، انہیں سپورٹ نہیں ملے گا. ہوتا کیا ہے کہ ہم بالکل بات نہیں کرتے ہیں، ہم بالکل نظر انداز کرتے ہیں، اور کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس پہ فتوے لگانا چالو کر دیتے ہیں. تو ایک کیسا رہتا ہے، ایک جذبہ رہتا ہے کہ بھائی میں تو حق پر ہوں، میں تو صحیح بات بول رہا تھا، مجھ پہ فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ جو ایک مخالفت والا جو جذبہ ہوتا ہے وہ آپ سے دھیرے دھیرے لوگوں کو دور کر دیتا ہے. تو ایسا نہ کرے.
آپ کو ہر معاملے کے اندر میں نہیں ہم تو وہی کریں گے، اینٹی شیعہ مخالفت کے اندر میں ہم وہ چیز کریں گے اس سے شیعہ چڑھتے ہیں. تو بھائی یہ سنیت نہیں ہے، نہ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ آپ کسی کو جلانے کے لیے، کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے کچھ بیان کریں. آپ جو اسلام نے حکم دیا ہے آپ وہ چیز کیجیے. بس میرا آج کا یہی میسج تھا. الفاظوں کی ترتیب نہیں تھی، الفاظوں کا انتخاب نہیں تھا، کیونکہ میں دل سے بات کہنا چاہ رہا تھا. تو سبھی سے گزارش ہے کہ اس آج کے میسج میں جو پازیٹیو چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہے اس پہ چلیے اور فتوی بازی سے بچیے. کسی کو نازوی مت بولیے، کسی کو رافضی مت بولیے، نہ کسی کو نیم رافضی بولیے، نہ کسی کو نیم نازوی بولیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.